بہت ہیں, اگر یہ آئیں میرے سے ڈبیٹ کریں, ان کو ہم بتائیں گے کہ جموں کا غدار کون ہے, جموں کا جے چند کون ہے. اگر جموں کا غدار, اگر جموں کا جے چند ہے تو یہ جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے جو آج ڈرامہ کر رہے ہیں صرف فوٹو کھنچانے کے لیے, اور یہ وہ لوگ ہیں دہاڑی دار جو ان کا بابو کہیں اور بیٹھا اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم کتنا لڑ رہے ہیں. یہاں جموں کشمیر میں کہتے ہیں ہم بڑے آنےسٹ ہیں. جائیے ابھی چند روز پہلے ایک آئی پی ایس آفیسر ریٹائر ہوا ہے, اس کو پوچھیے تیری زمینیں کہاں کہاں ہیں. جموں کے ہر پکنک اسپاٹ کے اوپر, ٹورسٹ پلیس کے اوپر اس کی زمینیں ہیں. ہے وہ ایماندار ہیں. باہر کے لوگ ایماندار, ہم لوگ کرپٹ. لوٹ تو آپ رہے ہو جموں کشمیر کو ایک بہانہ دے کے. As you know, we are in Kashmir and have done a couple of interviews, starting with advisor to Chief Minister Nasir Aslam Wani, followed by leader of opposition yesterday, Sunil Sharma. Now on board we have Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Surinder Kumar Chaudhary. There was ruckus in assembly yesterday restoring the special status in Jammu and Kashmir, which was eventually passed by the assembly. Ruckus was created by BJP, stating that it is anti-sentiments. Right now we have on the board the right man to speak with. Sir, welcome to the show. And sir, میرا آپ سے پہلا سوال رہے گا, جب آپ نے کل اس کیا کس طرح سے سر اسٹڈی تھی, کس طرح سے پروسیس فالو کیا گیا, اور سر کس طرح سے آپ اس کو ایک موو کو سمجھ رہے ہیں؟ بڑا سمپل سا ہے, اس میں کوئی موو نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. یہ لوگوں کا دل کی بات تھی, خاص کر جموں صوبے سے. کشمیر تو تھا ہی تھا, لیکن خاص کر جموں صوبے سے, کیونکہ جب سے 370 ٹوٹا, جو ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ٹوٹا, تب سے لے کے آج تک جموں کشمیر کا تو بربادی نکلی, لیکن خاص کر کے جموں صوبہ جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, اور جموں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ان لوگوں نے جو آج کل میں دیکھ رہا تھا, جب یہ ریزولوشن ہم نے ڈالا, اس کے بعد یہ اسمبلی کے اندر پاس بھی ہوا, اور بڑا اسپیکر صاحب نے بڑا ان کو موقع دیا, آپ بولیے. جب میں نے ریزولوشن دیا, یہ نہیں کہ ہم نے جیسے ریزولوشن ڈالا اور ادھر سے وہ پاس ہو گیا, انہوں نے پورا ٹائم دیا. انہوں نے ان کو کہا, جو اپوزیشن کے لوگ تھے, بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ تھے, ان کو کہا تھا آپ اگر بولنا چاہتے ہیں تو بولیے. یہ بول نہیں رہے تھے. انہوں نے صرف ایک تماشا کرنا تھا, ایک ایسا ناٹک اور ڈرامہ جو آج تک یہ جموں کے ساتھ کر رہے ہیں, جموں کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں, وہی کرنا چاہتے تھے. صرف یہ کیمرہ کے سامنے آنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے بھیا, اگر آپ کہتے ہو کہ اسپیشل اسٹیٹس جموں کشمیر کا نہیں ہونا چاہیے, واپس نہیں ہونا چاہیے, اسپیشل اسٹیٹس جو نہیں ملنا چاہیے, اب بتائیے تو ہمیں وجہ تو بتا دیجیے, کیوں آپ چاہتے نہیں ہو, کوئی ریزننگ تو دیجیے. کیا جو اسپیشل اسٹیٹس ہمارا تھا, کیا ٹوٹنے کے بعد جموں کشمیر کو کیا ملا؟ آج جموں کشمیر کو ملا تو آپ نے دیا تو ایک ہی بات دی, ہماری انڈسٹری کی زمینیں آپ نے باہر کے لوگوں کو دے دی. جو لوکل جموں کے لوگ تھے, جموں کشمیر کے لوگ تھے, جن کی انڈسٹریاں تھیں, چاہے وہ جموں کے اندر یا کشمیر کی, ان کی آپ نے زمینیں بھی چھین لی, ان کے پلاٹ بھی چھین لیے. آپ نے ان کی یونٹیں بھی بند کرنے کی کوشش کی, ان کو پریشرائز کیا تاکہ باہر کے لوگوں کو یہاں ایڈجسٹ کیا جائے. اس کے بعد آپ مائننگ کی بات کریں, آپ کے دریا, آپ کے پہاڑ آج کہاں ختم ہو گئے ہیں جموں کشمیر کے اندر, اور خاص کر جموں کے اندر. آپ دیکھیے کٹھوعہ کے اندر مائننگ کے حالات کیا ہے, آپ دیکھیے جموں کے اندر کیا حالات ہیں, آپ دیکھیے اوور آل جموں کشمیر کے حالات کیا ہیں. مائننگ میں باہر کے لوگ ٹھیکیدار آئے ہوئے ہیں, جن کو جموں کشمیر سے کوئی پیار نہیں, ہماری آب و ہوا سے کوئی پیار نہیں. ان کو یہ لینا دینا نہیں کہ کل یہ اگر دریا ختم ہو گئے, یہ واٹر باڈیز ختم ہو گئی, ہمارے جموں شہر کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, پہاڑوں میں جو لوگ بستے ہیں ان کو پانی نہیں ملے گا. اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں باہر کے لوگوں سے. ان کو ایک ہی ہے کہ جموں کشمیر سے جو کچھ ہے لوٹو اور بھاگو. آپ کے سامنے یہاں شراب کی دکانیں ہوا کرتی تھی, وہ جموں کشمیر کے لوکل لوگوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی. ایسی وائن پالیسی آئی جس وائن پالیسی کے اندر آپ نے لوکل لوگوں کو, ہمارے ان لوگوں کو جن کا ان کا گھر چلتا تھا, ان کی جیوکا چلتی تھی, ان کے پریوار چلتے تھے, آپ نے ان سے دو دکانیں چھینی. آپ نے ایک ایسی وائن پالیسی لائی جس میں باہر کے لوگ آ گئے اور جموں کے لوگ ان کے آگے کرایہ دار ہو گئے. آپ اگر بات کرتے ہیں ٹورزم کی حالت کیا ہے, ٹورزم میں باہر کے لوگ زمینیں خرید رہے ہیں. یہاں ایسے آئی پی ایس آفیسر ہیں, آئی ایس آفیسر ہیں جو یہاں جموں کشمیر میں کہتے ہیں ہم بڑے آنےسٹ ہیں. جائیے ابھی چند روز پہلے ایک آئی پی ایس آفیسر ریٹائر ہوا ہے, اس کو پوچھیے تیری زمینیں کہاں کہاں ہیں. جموں کے ہر پکنک اسپاٹ کے اوپر, ٹورسٹ پلیس کے اوپر اس کی زمینیں ہیں. ہے وہ ایماندار ہیں. باہر کے لوگ ایماندار, ہم لوگ کرپٹ. لوٹ تو آپ رہے ہو جموں کشمیر کو ایک بہانہ دے کے پورے ہندوستان کو کہ بھیا جموں کشمیر میں کرپشن بہت ہے. کون سی کرپشن تھی جو اس سے پہلے؟ جتنی کرپشن آج ہے اس سے پہلے نہیں تھی. آپ کنسٹرکشن ورک دیکھ لیجیے, جتنے بھی لوگ باہر کے آئے, جموں کشمیر کے لوگ ایلیجیبل ہی نہیں بنتے, کیونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی لگا دیتے ہیں جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو, ہمارے نوجوان اس میں فعال ہی نہیں کرتے. آج ہماری زمینیں دیکھیے باہر کے لوگ لے رہے ہیں. ہمارے روزگار میں کتنی, آپ تو خود ایک جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی, باہر کے لوگوں کی یہاں جموں کشمیر کے اندر نوکریاں لگ گئی. اگر یہ باتیں کرنا چاہوں, جو لوگ آج مجھ پہ سوال کھڑا کر رہے ہیں, میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں, بتائیے جموں کشمیر کے لیڈروں,
آپ کے حوالے تھا یہ جموں کشمیر 10 سال سے. شکر ہے 10 سال بعد سریندر چودھری نے اور نیشنل کانفرنس میرے لیڈر فاروق عبداللہ اور محمود نے آپ کو دوبارہ وہاں اس روڈ پہ نکالا جہاں 10 سال سے آپ بھول گئے تھے. یہ سڑکیں ہیں جموں شہر کی, یہ کشمیر کی سڑکیں, یہ گاؤں کوچے آپ بھول گئے تھے ٹچ کرنے سے. ہم نے دوبارہ اسی جگہ لایا جہاں آپ کھڑے تھے. آپ نے ان 10 سالوں میں مجھے بتائیں کون سی پروٹیسٹ کی؟ آپ کے ٹول پلازے لگے جموں شہر کے اندر, کون سی بی جے پی کے لوگ باہر آئے؟ آپ کے یہاں پہ یہ مائننگ کی کب بی جے پی کے باہر آئے؟ انڈسٹری پالیسی ہمارے اگینسٹ آئی جموں کشمیر کے, کب بی جے پی کے باہر لوگ باہر نکلے؟ ہماری یہ نوکریاں چلی گئی, کب بی جے پی کے لوگ باہر نکلے؟ ہمارے لوگوں کے جموں کے کشمیر کے اندر, خاص کر جموں کے اندر, اس اسمارٹ سٹی کے نام پہ لوگوں کی سڑکیں توڑ دی گئی, لوگوں کی دکانیں توڑ دی گئی, لوگوں کے مکان توڑ دیے گئے, لوگوں جو ریڈی پھڑی والے تھے ان کی ریڈیاں پھڑیاں اٹھا لی کہ بھائی ہم نے اسمارٹ سٹی. کیا اسمارٹ سٹی ہے؟ ایک بارش پڑتی ہے آپ دیکھیں گاندھی نگر سے نکل سکتے ہو کیا آپ؟ پوش کلانی ہے کیا آپ شہر کے اندر؟ آج بھی صرف آپ نے فٹ پاتھ بنائے, فٹ پاتھ بنانے سے کیا ہوا؟ روڈ پہلے کنجسٹڈ تھے اور کنجسٹڈ آپ نے کر دی. یہ مدعے بہت ہیں, اگر یہ آئیں میرے سے ڈیبیٹ کریں, ان کو ہم بتائیں گے کہ جموں کا غدار کون ہے, جموں کا جے چند کون ہے. اگر جموں کا غدار, اگر جموں کا جے چند ہے تو یہ جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے جو آج ڈرامہ کر رہے ہیں صرف فوٹو کھنچانے کے لیے, اور یہ وہ لوگ ہیں دہاڑی دار جو ان کا بابو کہیں اور بیٹھا اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم کتنا لڑ رہے ہیں. ٹرانزیکشن آف بزنس رولز کے بعد سر بڑی ساری چیزیں ڈیفائن ہو پائیں گی, تو آپ کی سرکار سر ٹرانزیکشن آف بزنس رول کو جلدی لانے کی کوشش کریے, کیونکہ آئیں گے تو اوپر سے, کیونکہ اس کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں اسٹیٹ, جب اسٹیٹ آئے گا یہ ہمارا اسپیشل اسٹیٹس بحال ہو جائے گا, ہم اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کی حفاظت کر سکیں گے. آج کی ڈیٹ میں ایک وہ ماحول ہے, آپ ٹھیکیداروں کے پاس چلی جائیے نا, ایک انٹرویو ان کی لے لیجیے کہ بتائیے آپ کو کام لینا ہے. سیلف ہیلپ گروپ کون تھے؟ یہ بے روزگار ٹیکنوکریٹ تھے, انجینئر تھے, انہوں نے اپنے کام کرانے کے لیے ان کو باہر کر دیا. اس لیے میں کہوں گا نا کہ بزنس روٹ ہم خود چاہ رہے ہیں, لیکن اب کچھ باتیں ہیں میں یہاں نہیں کہنا چاہتا, کچھ باتیں ہیں اندر کی باتیں ہیں. ہم ایل جی صاحب سے بھی امید کریں گے کہ جموں کشمیر کو ایک اچھا جموں کشمیر بنانے کے لیے وہ بھی ہمارا سہیوگ کریں. میرے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, ہمارے آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کا سہیوگ کریں تاکہ ایک اچھی سرکار بنے. نیشنل کانفرنس کا اتہاس رہا ہے, ماضی میں چلیں, اگر تعمیر اور ترقی کسی نے کی ہے تو ہم نے کی, اگر روزگار دیا تو ہم نے دیا. اس لیے ہم وہ لوگ ہیں جو بھائی چارے میں رہنا چاہتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو جموں کشمیر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان مضبوط ہو. اور کل کا ریزولوشن بھی جو ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے, ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے, اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اور جموں کشمیر کو مضبوط کرنے کے لیے. اس لیے ہمارا بالکل ہمارا مینیفیسٹو کلیئر ہے, ہمارے دل اور دماغ کلیئر ہے. ان کے دل میں کچھ اور ہے, دماغ میں کچھ اور ہے. ان کو بس ہو گئی میرے بھائیوں, بس کرو ڈرامے. اب تو جموں, اور خاص کر چلو کشمیر کو چھوڑو, کشمیر کو تو ہم ٹھیک کر لیں گے, آپ جموں کے ساتھ انصاف کر دو. جموں کے بولے بالے لوگ جن ڈوگروں کے نام پہ آپ ووٹ ہوتے ہو, ان ڈوگروں کے ساتھ انصاف کر دو یار. کیوں لوگوں کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ کیوں ان کے روزگار چھین رہے ہو؟ کیوں ان کی زمینیں چھین رہے ہو؟ بی جے پی والوں, جو آپ کے خلاف بولے گا وہ جے چند ہوگا, جو آپ کے خلاف بولے گا وہ غدار ہوگا. لیکن لوگ جانتے ہیں, آج دیکھیں جموں میں لوگوں کے اندر کتنا یہ خالی ایک ریزولوشن نام سے کتنا لوگوں میں خوشی آئی ہے. شکر ہے یار کوئی پارٹی تو آئی جس نے ہماری بات رکھی. تو اس لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ سب فیٹ ڈپارٹمنٹس کہا جاتا ہے جن کو, وہ آپ کے پاس ہے, پی ڈبلیو ڈی ہے, مائننگ ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں سر آپ کا سب سے زیادہ فوکس ہے؟ میں نے آج ہی جو انہوں نے انڈسٹری پالیسی بنائی ہے ہمارے جموں کشمیر کے خلاف بنائی ہے, میرے جموں اور کشمیر کے انڈسٹریسٹوں کے خلاف بنائی ہے, ہمارے بچوں کے روز. میں نے صاحب پہلی میٹنگ میں سیکٹری کو کہہ دیا تھا ہمیں وہ انڈسٹری نہیں چاہیے جو ہمارے انسینٹیو لے اور چلی جائے لیکن ہمارے بچوں کو روزگار نہ دے. ہمیں وہ انڈسٹری چاہیے جو ہمارے بچوں کو روزگار دے گی. اس انڈسٹری کو یہاں ہم لگائیں گے, وہ انڈسٹری نہیں لگائیں گے جو یہاں پیسہ کھا کے بھاگ جائے گی. اس لیے آج ہم نے ہماری پہلی کیبنٹ میٹنگ میں ہی ہم نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا تھا. آج میری 1 بجے میٹنگ ہے, ہم نئی انڈسٹری پالیسی کو ہم ریویو کر رہے ہیں کہ نئی انڈسٹری پالیسی لائیں گے. یہ جو سی پی ٹی صرف باہر کے لوگوں کو جو مدد کرنے والی انڈسٹری ہے اس کو چین کریں گے. مائننگ کے اندر بھی سخت سے سخت کارروائی کریں گے. نئی مائننگ پالیسی لائیں گے جو میرا ڈپارٹمنٹ